پھر موقع نہیں ملا کرتا، لیکن اس کے باوجود بہت سے کلمہ گو مسلمان ایسے بھی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام، اولیاء اللہ، ان پر موت نہیں آتی، یہ زندہ ہیں، بس ایک لمحے کے لیے پردہ کرتے ہیں اور پردہ کرنے کے بعد ان کو پھر ویسی ہی زندگی مل جاتی ہے جیسی ان کو اس سے پہلے موت ملی تھی۔ فتاوی رضویہ صفحہ 610 جلد نمبر 1 پر احمد رضا خان صاحب بریلوی لکھتے ہیں، انبیاء ان پر ایک لمحے کے لیے موت آتی ہے، اس کے بعد روحانی جسمانی لحاظ سے ان کو حقیقی زندگی اور ابدی زندگی حاصل ہو جاتی ہے۔ احمد رضا خان صاحب بریلوی اپنی دوسری کتاب ملفوظات احمد رضا، یہ ہمارے ہاتھ کے اندر یہ کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ 249 پر لکھتے ہیں، انبیاء کرام کی حیات حقیقی، حسی، دنیاوی ہے، ان پر تصدیق وعدہ الہی کے لیے ایک آن کے لیے موت آئی، پھر فوراً ہی ان کو ویسی ہی دنیاوی زندگی مل گئی، اس حیات پر وہی دنیا کے احکام لاگو ہوتے ہیں، ان کا ترکہ بانٹا نہ جائے گا، ان کی ازواج کو نکاح حرام، ازواج مطہرات پر عدت نہیں، وہ اپنی قبروں میں کھاتے پیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بلکہ سیدی محمد بن عبد الباقی زرقانی فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ان پر ان کی بیوییں پیش کی جاتی ہیں جن سے وہ شباشی بھی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی توہین اس سے بڑھ کر اور کیا یہ ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، ان کی بیوییں پیش ہوتی ہیں جن سے وہ شباشی کرتے ہیں۔ علماء دیوبند کا بھی یہی عقیدہ ہے، ان کی یہ کتاب المہند علی المفند عقائد علماء دیوبند ہمارے ہاتھ میں ہیں، جس میں صفحہ 38 پر لکھتے ہیں کہ آپ اپنی قبر میں زندہ ہیں، آپ کی یہ زندگی دنیاوی زندگی ہے، برزخی زندگی نہیں ہے، دنیا جیسی زندگی ہے، برزخ جیسی زندگی نہیں۔ مگر آئیے، یہ عقیدہ کتاب اللہ کے بھی خلاف ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے بھی خلاف ہے، اور صحابہ کرام کے اجماع کے بھی خلاف ہے۔ بلکہ جس طرح موت تمام انسانیت پر، تمام مخلوقات پر آتی ہے، اسی طرح موت اللہ کے انبیاء پر بھی آئی، اور موت سے کسی مخلوق کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو استثناء نہیں ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ کل من علیہا فان، اس دھرتی پہ جو کچھ بھی ہے، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، زمین پہ جو ہے سب نے فنا ہو جانا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف تیرے رب کی ذات عظمت والی، عزت والی ہے، وہ باقی رہنے والی ہے، باقی سب کے لیے موت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم کی آیت کو سنیے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے، اگر یہ فوت ہو جائیں، أَفَإِن مَّاتَ، اگر یہ فوت ہو جائیں یا یہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اسلام سے اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ دوسرے مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، کہ اگر آپ مر گئے تو یہ ہمیشہ رہ جائیں گے؟ آپ پر بھی موت ہے اور ان ساری کائنات پر موت ہے، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انک میت وانہم میتون، بلا شبہ آپ بھی فوت ہونے والے ہیں اور یہ بھی فوت ہونے والے ہیں۔ مالک اپنے نبی سے کہتا ہے قل، اے نبی کہو ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرما رہے ہیں ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای، میری زندگی، ومماتی، میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نبی پر بھی موت آنی، یہ عام عقیدہ مشہور ہو چکا ہے انڈیا پاکستان میں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پر موت آئی
یا آپ فوت ہوئے یا آپ مر گئے، یہ گستاخ ہے، یہ واجب القتل ہے، اس پر توہین رسالت کا فوراً پرچہ ہونا چاہیے۔ قرآن حکیم کی یہ آیات ہمیں بول بول کر بتا رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت آئی، مالک کہتا ہے آپ نے بھی مرنا ہے اور باقی کائنات نے بھی مرنا ہے۔ بالآخر وہ آخری گھڑیاں آ گئیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھے ہوئے، میری باری میرے حجرے کے اندر، میری گود میں آپ کا سر، قریب ہی پانی کا ایک پیالہ جس میں آقا علیہ السلام اپنے پیارے ہاتھ کو ڈالتے اور پھر اس پانی والے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور کہتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، بے شک موت کی بہت سختیاں ہیں۔ اسی حالت میں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے پیارے ہاتھ کو بلند کیا اور پھر وہ آہستہ آہستہ آپ کا ہاتھ نیچے آیا، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر میں سمجھ گئی کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک روح آپ کے پیارے جسم سے نکل کر اللہ کی جنتوں کی طرف روانہ ہو گئی۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا، ان کو یہ خبر ملتی ہے، امام الانبیاء کے حجرے میں آتے ہیں، اپنی بیٹی کے حجرے میں آتے ہیں، آقا علیہ السلام کے پیارے چہرے سے چادر اتارتے ہیں، آپ کے ماتھے کو چومتے ہیں، وا نبیہ وا صفیہ وا خلیلہ، یہ آوازیں لگاتے ہیں، پیارے نبی، پیارے دوست، پیارے خلیل، اور پھر کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی زندگی بھی مبارک تھی، آپ کی موت بھی مبارک ہے، اللہ نے جو موت آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے، اللہ آپ پر دو موتیں کبھی جمع نہیں کرے۔ مسجد میں آتے ہیں صحابہ کرام، سیدنا عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں، جس نے کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ صدیق اکبر کہتے ہیں عمر بیٹھ جاؤ، منبر پہ کھڑے ہو کے خطبہ پڑھتے ہیں، من كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم میں سے اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ ومن كان يعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإن اللہ حی لا يموت، تو اللہ وہ ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک کے لیے ہے، اس پر کبھی موت نہیں آنی۔ لیکن امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو بکر صدیق کے جملے سنیے، یہ کہنے والوں جو نبی کو مردہ کہے گا وہ گستاخ ہے، وہ واجب القتل ہے، وہ دین اسلام سے خارج ہو گیا، اس پہ توہین رسالت کے پرچے کروا دو۔ امام الانبیاء کے سب سے پیارے، سب سے قریبی، سب سے عظیم ساتھی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا نے یہ کہنے کے بعد پھر قرآن حکیم کی آیت کو پڑھا، وما محمد الا رسول۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میرے جسم کا بوجھ میری ٹانگوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں گھٹنوں کے پل زمین کے اوپر گر گیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنی رب کی جنتوں کے مہمان، صحیح بخاری کے اندر آپ علیہ السلام کا ایک طویل خواب ہے جس میں اللہ کے رسول علیہ السلام کو دو فرشتے مختلف مقامات پر لے کر جاتے ہیں اور پھر آپ علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں آج تم نے مجھے بہت جگہ پر سیر کروائی، بہت چیزیں دکھائی، ذرا مجھے اس کی تفصیل بھی بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو پہلا جگہ آپ نے دیکھی یہ عام مسلمانوں کے رہنے کی جنت ہے، یہ دوسری جگہ جو دیکھی یہ شہیدوں کا گھر ہے، میں جبرائیل ہوں، یہ میکائیل ہے، آپ اپنا سر تو اٹھائیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے مبارک سر کو اوپر کیا تو آپ کو ایک بادل کی طرح کی کوئی چیز نظر آئی، کہا اے امام الانبیاء علیہ السلام یہ آپ کا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں اپنے مقام میں چلا جاؤں، تو انہوں نے کہا نہیں، ابھی دنیا میں آپ کی زندگی کا کچھ عرصہ باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنے مکان میں تشریف لے آئیں گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1303۔ جب انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد وہ اگلے جہان میں چلا جاتا ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مجھے چھوڑ دو میں اپنے مکان میں چلا جاؤں، کہا نہیں، ابھی دنیا کی کچھ زندگی آپ کی باقی ہے جس کو گزارنے کے بعد پھر آپ اپنی اس جنت میں اور اپنے مقام میں آ جائیں گے۔